مومن کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے اللہ کے لیے، اور خرچ کرے اللہ کے لیے، اور خرچ نہ کرے، خرچ کو روک لے اللہ کے لیے۔ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بندگی کے بغیر زندگی کا مطلب ہے۔ دیکھیں، وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور میرے موضوع آج کا یہی ہے کہ بندگی کے بغیر زندگی کا مطلب کیا ہے، اور یہ وضاحت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں، بندگی رب کیا مطلب کہ اگر آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اللہ کو مدعی زندگی بنا لیتے ہیں اور آخرت کو ترجیح بنا لیتے ہیں، تو دنیا کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی، ہونی چاہیے، ختم ہوگی، نہیں ختم ہو رہی، پریشانی ہے آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ یہ بات بھی میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں نے ایک جملہ کہا، لیکن ابھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا مدعی زندگی اللہ نہیں ہے اور آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے تو آپ پریشان رہیں گے، یہ مقدر ہے آپ کا، خوش نہیں رہ سکیں گے آپ، پیسوں سے خوشی آپ کو نہیں مل سکتی، دنیا سے آپ کو خوشی نہیں مل سکتی، پریشان حال رہیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال بندگی کے بغیر زندگی کا مطلب ناکامی ہے، دنیا اور آخرت کی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، یہ برائے نام مسلمان لوگ جو ہیں، یہ تو بالکل یعنی اللہ کے خوف سے عاری ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ یہ محسوس کریں، ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ظاہر کا خوف ہے، ظاہر کی امید اور ظاہر کا خوف۔ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کی جو 8 چیزیں ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے نقصان سے آپ ڈریں گے۔ تو بہرحال دیکھیں، بندگی کے بغیر زندگی کا مطلب ہے، تو یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں کہ آپ خوش نہیں رہیں گے، زندگی بدحال گزرے گی، پریشان حال گزرے گی۔ تو یہ تو اچھا، یہاں پر جو ہے آپ سخت دل ہو جائیں گے، نرمی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے دنیا میں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا دنیا میں، کیونکہ آپ نے تو اللہ کی پرواہ نہیں کی، آپ نے اللہ کی بندگی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ ہم تو نہیں ضرورت محسوس کرتے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آگے بھی نافرمانی کی زندگی گزارتا رہوں۔ انسان، مجھے معلوم ہے، میں بھی انسان ہوں اور اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ آج کا یہ مسلمان چاہتا ہے کہ میں شریعت کی پابندی قبول نہ کروں، آزاد زندگی گزاروں۔ عام طور پہ یہی ذہنیت ہے، جیسا جو چاہے کھاؤں، جیسے چاہے رہوں، جس سے چاہے تعلق بناؤں، جیسے چاہے کماؤں، جیسے چاہے خرچ کروں۔ تو یہ تو اسلام کے بالکل خلاف بات ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، وہ بھی یہاں میں آپ کو بیان کر دوں۔ من احب للہ وابغض للہ اعطى للہ منع للہ فقد استکمل الایمان۔ مومن کی اسلام کی خوبی یہ ہے
کہ یہ محبت کرے اللہ کے لیے، بغض رکھے اللہ کے لیے، اور خرچ کرے اللہ کے لیے، اور خرچ نہ کرے، خرچ کو روک لے اللہ کے لیے۔ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ ہماری مثال، ہماری جو ہے، آپ دیکھ لیں، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ آج کا مسلمان کوئی پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ صدیاں ہو گئیں قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بندگی کا خیال ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جو کچھ بھی ہم اسلام کے نام پر جو رسومات کر رہے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دین نہیں ہے، یہ روایات ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہماری نماز نماز نہیں ہے، ہمارا روزہ روزہ نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارا حج حج نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اور ہمارا کلمہ کلمہ نہیں ہے۔ ہم تو کلمے کے مطلب تک کو نہیں جانتے، دین کو نہیں جانتے کہ دین کیا ہے، کس چیز کا نام ہے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ جاہل مطلق، ناواقف، جاہل کا مطلب ناواقف، اور دین کی ضرورت سے بے نیاز ہو کر، بندگی کی ضرورت سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو زندگی بے بندگی شرمندگی، شرمندہ دنیا اور آخرت میں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اچھے طریقے سے کر لیں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہ میری ایسی حیثیت ہے، ساری باتیں تو میں اللہ ہی کی کر رہا ہوں اور اللہ ہی کی طرف سے بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ تو زندگی کے بغیر، بندگی کے بغیر زندگی کے مطلب شرمندگی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں مختلف وجوہات کی بنا آپ پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر میں بات کر رہا ہوں۔ پریشان حال زندگی گزاریں گے آپ، بدحال زندگی گزاریں گے، تنگ ہوں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قدرتی بات ہے کہ رب سے آپ نے تعلق کاٹ لیا اور دین کو آپ نے مذاق بنا لیا تو آپ پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے، ایک قدرتی بات ہے۔ اچھا چلیں، دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، معاملہ ہے قبر کا، معاملہ ہے حشر کا، معاملہ ہے رب کے دربار میں حاضری کا، سارے مرحلے ہم نے تو سب کچھ بھلا دیا ہے۔ قبر، حشر، نشر، سب کچھ ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں، میں اگر آپ سے مخاطب ہوں تو میں کوئی روایتی بات نہیں کر رہا، حقیقی بات کر رہا ہوں۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ بغیر بندگی کے آپ جو بھی زندگی گزاریں گے وہ دنیا اور آخرت میں شرمندگی کا باعث ہوگی، اور یہاں کی شرمندگی تو چلیں گزر جائے گی، لیکن آخرت کی شرمندگی جب آپ کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور سجدے کی طاقت آپ نہیں رکھیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اللہ کا جلوہ ہوگا، آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ اندھے ہوں گے۔ قیامت کے دن تو دیدار عام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہاں پر اپنی بینائی حاصل کر لی، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ تو بندگی کے بغیر زندگی جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھے رہنا چاہتے ہیں، اندھے بن کر جینا۔ دیکھیں، یہ بات بڑی آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ آنکھوں والے ہیں اور اچانک آپ سے بینائی جو ہے چھن جائے کسی بھی حادثے کی وجہ سے، کوئی بھی، تو پھر آپ دیکھ لیں، پھر آپ محتاج ہو جائیں گے، قدم قدم پہ آپ پھر محتاج ہوں گے، اندھیری ہو جائے گی۔ آج ہم اندھے بنے ہوئے ہیں حق سے، اللہ کے دین سے، رسول کے طریقے سے۔ اندھا کا مطلب ہمیں اس میں ہدایت نہیں مل رہی، اللہ کے راستے کو نہ ہم سوچ رہے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، روزہ رکھ لو، بس رسمی سے چیزیں ہیں۔ ہمارا جو دین ہے یہ صرف رسم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث سنا کے میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی ہے پہلے سے کہ تم پر اے مسلمانوں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور شریر ترین لوگ آسمان کی چھت کے تلے اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم